علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ کی نیو ویب سائٹ کے بیٹا ورژن میں کچھ کنفیوژنز ہیں، پلیز ان کو جلد از جلد درست فرمائیں۔ آپ نے رجسٹریشن کے لیے 5 آپشنز رکھے ہیں، نمبر 1 بریلوی، نمبر 2 دیوبندی، نمبر 3 اہل حدیث، نمبر 4 اہل تشیع اور نمبر 5 علمی کتابی۔ علی بھائی آپ تو فرقوں کے خلاف ہیں اور اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، تو پھر علمی کتابی کے نام سے ایک اور فرقے کا اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز اس لفظ علمی کتابی کو بدل دیں۔ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے جی اس طرح کی چیپ حرکتوں کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بارہا یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں صرف ذمہ دار ہوں ان باتوں کا جو میں بولتا ہوں۔ میرے نام کے اوپر کوئی بندہ اس طرح ویب سائٹ کے اوپر یا فیس بک پہ کوئی پوسٹیں لگاتا ہے، وہ خود لوگ ذمہ دار ہیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اپنی باتوں کا بھی انہی باتوں کا ذمہ دار ہوں جن باتوں میں جو الفاظ وہ اس طریقے سے لکھے ہوں حدیث میں۔ اگر میرا کہیں سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے تو میں اس کا بھی ذمہ دار نہیں۔ میں نے مجلس 50 میں بھی ریکارڈ کروایا اپنے انٹرویو میں، 1 لاکھ کے قریب لوگ اس انٹرویو کو دیکھ چکے ہیں، 4 گھنٹے کا۔ 4 گھنٹے کی صرف مووی لاکھ بندہ دیکھتا ہے، علماء کے تو 4 منٹ کے کلپ بھی بہت مشکل سے لوگ دیکھتے ہیں۔ اس میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں اس طرح کی۔ ہاں اس طرح کی چیزیں آپ ہائی لائٹ کریں، یہ چیز مجھے کئی لوگوں نے ہائی لائٹ کی تھی، تو ہم نے اسی وقت میں نے فرحان کو فون کیا، میں نے اس کو بلکہ باقاعدہ ٹیکسٹ پہ لکھ کے یہ یعنی میسج کیا کہ آپ اس طرح کی بجائے آپ یوں کر لیں، آپ لکھیں بریلوی مسلم، دیوبندی مسلم، اہل حدیث مسلم، اہل تشیع مسلم اور اونلی مسلم، علمی کتابی مسلم نہیں۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ علمی کتابی ہم ایک علمی بات کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم کو فرقہ لانچ کر رہے ہیں۔ ہم فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو فرقوں کی کتابیں ہوتی ہیں، فرقوں کی مسجدیں ہوتی ہیں، فرقوں کے بزرگ ہوتے ہیں۔ ہمارا تو کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ اس طرح کی جب کوئی چیپ حرکت کہیں سے ہو جاتی ہے تو آپ اس حرکت پہ غصہ کھانے کے بجائے اس کو ہائی لائٹ کر دیا کریں، انشاءاللہ لوگ چینج کر دیں گے۔ تو ہم نے اسی وقت یہ کروا دیا ہے۔ اب ذرا آپ ویب سائٹ وزٹ کریں تو وہاں پہ بریلوی مسلم، دیوبندی مسلم، اہل حدیث مسلم، اہل تشیع مسلم اور اونلی مسلم لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ جو انہوں نے مجھے بتایا ویب سائٹ ڈیولپ کرنے والوں نے، کہ ہم یعنی یہ جو وہ سلیکٹ کرے گا ہم اس کو اس اعتبار سے یعنی ویڈیو سجیسٹ کریں گے۔ اگر ایک بندہ بریلوی آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم ایک بریلوی کو وہ ویڈیو سجیسٹ کریں گے جو اس کے مکتبہ فکر میں جو خرابی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتی ہو۔ بریلوی کو ہم فضائل اعمال بامقابلہ قرآن والا کلپ تو نہیں شیئر کروائیں گے، یہ تو دیوبندی کو کروائیں گے نا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے شیعہ کا عقیدہ امامت، یہ کسی شیعہ کو شیئر کروائیں گے نا، نہ کسی اہل حدیث کو کرا رہے ہوں گے۔ تو رفع الیدین کا مسئلہ کسی بریلوی کو کروائیں گے، 11ویں والا مسئلہ ہم کسی اہل حدیث کو تو شیئر نہیں کروا رہے ہوں گے، حیات النبی کا مسئلہ ہم وہ تو ساروں کو شیئر کروا رہے ہوں گے کیونکہ سب میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ ڈیوائس کیا کہ ایسا ہو جائے۔ تو اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زندگی میں آپ کی زندگی میں کبھی یہ لمحہ آیا کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ صرف مسلمان ہیں یا آپ بریلوی مسلمان ہیں؟ کبھی اس کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا، اور اس پہ یہ بھی سوچئے گا کہ یہ میں جملہ نبی علیہ السلام کے سامنے بھی ادا کر سکوں۔ اگر آپ کی زبان اور دل دماغ یہ جرأت رکھتا ہو کہ میں رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، میں بریلوی مسلم ہوں، تو آپ بے شک اس کو کلک کر دیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ فخر محسوس کریں، ہمیں خوشی ہوگی کہ کون لوگ ہیں جو فخری اپنے آپ کو صرف مسلم کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر آپ بریلوی مسلم کہتے ہیں، دیوبندی مسلم کہتے ہیں، یہ آپ کا اپنا ظرف ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن ایک بار سوچنے کے لیے تو تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا تو آپ کو موقع ملے گا نا، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر سراج صاحب وہ آیت پڑھتے تھے نا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اللہ نے کہا نا، یہی کہا ماں کا ہی مطلب ہے نا، لا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہیں ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ تو مسلم تھے، ما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے، تم تو شرک کرتے ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب جب یہ آیت پڑھتے تھے وہ کہتے تھے اس کو اپنے آپ پہ بھی فٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے۔ جس بات کی غلطی کا ٹونٹ یہود و نصارہ کو کیا جا رہا ہے ہمیں نہیں کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام
ہمارے نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ تو مسلم تھے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اسی پہ اپنا آپ فخر محسوس کریں. تو ہم نے ویب سائٹ پہ یہ سب کچھ کروا دیا. باقی ویب سائٹ کے اوپر اور کئی یہ کمزوریاں بھی ہائی لائٹ ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم مستقبل قریب میں اللہ نے چاہا تو وہ چیزیں اوور کم ہو جائیں گی. باقی آپ ہمارے واٹس ایپ گروپس کے جو نمبر ویب سائٹ پہ دیے ہوئے ہیں ان سے رابطہ کر لیا کریں. اگر آپ کو کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو آسانی سے آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور یہ بعض لوگ جو بالکل ہی للو پنجو بنے ہوئے نا کہ ہمارے منہ میں کوئی یعنی نوالا ڈالے. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں سوال ہم نے دیا تھا، اتنی مجلسیں ہو گئی ہیں جواب نہیں آیا. وہ پتہ ہے کہ جواب سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام لے کے سوال کر کے ہمارے سوال کا جواب دیں گے تو جواب آیا ہے. تو اس طرح تو سر نہیں ہو سکتا نا. ہم نے تو کیٹیگری چوز کرنی ہے نا کہ بھئی یہ سوال ہے، اور پھر اکثر سوال ایسے جن کو میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں. اب وہ کچھ دوبارہ سوال کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ والا. باقی کلپ آپ تھوڑی محنت کیا کریں. آپ یوٹیوب پہ جو آپ کے دماغ میں آیا نا آپ وہ لکھیں، آ جائے گا. ابھی وہ کل مجھے والد صاحب بتانے لگے، کسی نے واٹس ایپ کے اوپر بڑا غصہ نکالا ہوا تھا کہ جی اتنے عرصہ ہو گیا میں سوال کر رہا ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں. کوئی آیا ہے اس طرح غلام محی الدین بھائی؟ وہ یہ آیا کہ جی وہ غامدی صاحب نے کہیں کہا ہے کہ جی غیر مسلم ملکوں میں اگر حکومت کی اجازت میں اس کے تحت ہی جو جمعے کے خطبے میں ہونے چاہیے ورنہ زور کی نماز پڑھنی چاہیے. ہے ایسا کوئی سوال؟ ہاں تو اس کا جواب دیا تھا آپ نے. تو وہ یوٹیوب کے اوپر میرا کلپ ہے جمعے کا اہل کون. اس میں جو غامدی صاحب کا انٹرویو لیا تھا شاہ زیب خان زادہ نے آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے، اس میں نے سارے جمعے کے یہ مسائل بیان کیے ہیں کہ حنفیوں کا مسئلہ یہ باطل ہے کہ جمعے کی نماز صرف شہر میں ہو سکتی ہے، گاؤں میں نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے حکمران وقت کی اجازت کی ضرورت ہے. یہ تو مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے، مسلمانوں کے مشورے کے لیے، تو یہ گیدرنگ تو ہر جگہ کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو باقی کوشش یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مسجدوں میں نہ ہو، چند مسجدوں میں ہو تاکہ گیدرنگ زیادہ شو ہو. تو جمعے کے خطبے کا اہل کون، جمعے کا خطبہ انجینئر محمد علی مرزا لکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اب یہ تو ان کے دماغ میں آنا چاہیے تھا میں جمعے کا خطبہ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھوں تو گوگل حفیظہ اللہ نے، یوٹیوب دامت برکاتہم عالیہ نے آپ کو خود ہی بتا دینا تھا. ٹھیک ہے جی. آپ کو فرحان مدہ ذلہ ہو یا غلام محی الدین آیت اللہ حفیظہ اللہ کو نہیں سی پوچھنا پینا. ٹھیک ہے نا جی. تسی جناب گوگل حفیظہ اللہ کو پوچھو. ٹھیک ہے. انہوں نے تو پھر ہی موت آ جانی. گوگل تے امید ہے انشاءاللہ قیامت تک تے ہے. اس تو بعد وہ لوڑ بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. یوٹیوب بھی انشاءاللہ قیامت تک ہے. تواڈے بزرگ مردے سن تے مر جاندے سن تے ہن جڑے بزرگ نے وہ مر کے بھی نہیں مرنے. ٹھیک ہے. دیکھ لینا مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ جب فوت ہوئے نا تو کچھ ناسبیوں نے نا میسج فلوٹ کیا کہ گستاخ زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہوگی. یہ ایک گال ہی ہے نا، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. مجھے جب میسج آیا تو پھر میں نے تو پڑھا لکھا بنوں منو تو نہیں کوئی چیک مار سکتا مولوی. میں لکھا کہ بھی تواڈے بابے خاموش ہو جاندے سن جنہاں دی کتاباں دے نا ہی صرف تانوں پتہ نے. کس کو پتہ ہے منہاج السنہ ابن تیمیہ کی کتاب کا؟ علمی لوگوں کو پتہ ہے. اگر پتہ بھی نام بھی سنا ہے تو کون اردو میں خرید جا کے پڑھے گا. لیکن مولانا اسحاق صاحب کے تو کلپ ہر گھر میں چل رہے ہیں. ابن تیمیہ کو کون جانتا ہے؟ مولوی اسحاق کو تو سارے جانتے ہیں. تو مولوی اسحاق تو مر کے بھی نہیں مرا. 28 اگست 2013 کو فوت ہوئے ہیں. آج 6 سال ہو چکے ہیں. مجھے کئی لوگ ایسے ملے ہیں جن کو مولانا اسحاق کی وفات کے بعد ان کا تعارف ہوا ہے اور ان کی کایا کلپ ہو گئی ہے. اور انہوں نے کہا جی بابا جی سے ملنا. تو میں نے کہا بابا جی تو فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ کے بزرگوں کو تو پوچھتا ہی نہیں ہے. آپ مفت بھی کتابیں بانٹے نا کوئی لے کے پڑھے گا نہیں. ٹھیک ہے. اس میں پکوڑے بھی بکیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے بزرگ ہیں جو مر گئے تو مر ہی گئے. آپ اپنے ان کے جس طرح وہ مشرکین عرب بھی بیٹھ کے منا کے خیموں میں نا اپنے بزرگوں کے قصے یاد کر کے بڑے خوش ہوا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یار اللہ کو یاد کرو کم از کم اپنے بابوں کی طرح اس سے تھوڑا بڑھ کے یاد کر لیا کرو. تو آپ کے قصے کہانیاں آپ کے ان جلسوں کے اندر جلوسوں کے اندر ہے. کون جانتا ہے؟ آج کے بچے، آج کے نوجوان، آج کے پڑھا لکھا بندہ اور فارن میں تو سب لوگ وہ یوٹیوب سے ان کے لیے مولانا اسحاق صاحب آج بھی زندہ ہے. میں یقین کریں ڈاکٹر سراج صاحب کی ویڈیوز آج لگاتا ہوں مجھے تو لگتے نہیں وہ فوت ہوئے ہیں. وہی پیشن، وہی جذبہ جو ان کی زندگی میں ریکارڈنگ ہوئی تھی آج ہمیں اسی طرح ہی محسوس ہو رہا ہے. آج بھی اسی طرح بجلی بڑھتا ہے ڈاکٹر سراج صاحب کی ویڈیوز. اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا کہ فوت ہو گئے ہیں. سر ان کو فوت ہوئے دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے. ٹھیک ہے. 2010 میں فوت ہوئے تھے نا. میں جنازہ بھی پڑھا تھا تو میں بڑا غمگین تھا. لیکن پھر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جتنا کام کر گئے ہیں وہ آج بھی ہے. ان کے مرنے کے بعد کتنے لوگ، مجھے کئی تنظیم اسلامی کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ملنے آئے، نسٹ یونیورسٹی کے،
ایک دفعہ 15-20 کا وہ اکٹھے ہو کے آئے تو بتا رہے تھے، ان میں سے کئی بچوں سے جب میں نے تعارف کیا وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ابھی ڈاکٹر سرار صاحب کا تعارف ہوا تھا، بچوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، قرآن پہ اتنی ایکسپرٹیز ہیں، اور مولانا صاحب اور ڈاکٹر سرار کو فوت ہوئے اس وقت 4-5 سال ہو چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. یہ فوت ہوتے تھے پرانے بزرگ، ٹھیک ہے. برے لوگ اب قیامت تک زندہ رہیں گے اپنی برائی کے اعتبار سے، اور اچھے لوگ اپنی اچھائی میں زندہ رہیں گے. پہلے تو آپ کہانیاں کرا لیتے تھے، کوئی بندہ اہل بیت کی بات کرتا تھا تو آپ کے بزرگ بابے اسے رافضی کہہ دیتے تھے، اور بعد والے اس کو کاؤنٹر ویریفائی بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ رافضی تھا یا اینٹی ناسبی تھا. لیکن آج اگر آپ مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں کوئی بکواس کریں گے تو لوگ دیکھ لیں گے یوٹیوب پہ تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ مولانا اسحاق صاحب کیا تھے. اب بتائیں مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ ایک الزامی طور پہ ایک بات کی، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں. انہوں نے یہ بات کی کہ شیعہ کو، جو غالی شیعہ کو یہ کہانی کرائی گئی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو قتل کیا ہے، تو انہوں نے کہا وہ حضرت عمر کو پھر گالیاں ہی دیں گے نا، ٹھیک ہے، اس میں ان کا کیا قصور ہے، ان کو تو پڑھائی ہی گیا ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کو غلط بتایا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو ان ساری باتوں کو جعلی سمجھتا ہوں، یہ پرانے بزرگ لے کے، لیکن وہ بیچ والا کلپ نکال کے ان کا دیکھو یہ کہتا ہے حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا ہے، حالانکہ وہی تو یہ کہہ نہیں سکے، ٹھیک ہے. اور یہ 40 علماء اہل حدیث نے بیٹھ کے ان کے خلاف فتویٰ لکھا. تو میں کہ فتویٰ کیا مطلب، انہوں نے گاندھی کھایا نا. اب جب لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ تو آگے پیچھے تو آپ نے بات ہی نہیں دیکھی کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. جس طرح میرے ساتھ پچھلے دنوں انہوں نے کیا، بریلویوں نے بھی اہل حدیثوں نے بھی. میں نے ایک کلپ میں بریلویوں کو پھکی دی تھی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میلاد کا جلوس محبت رسول ہے تو تم 10 محرم کا جلوس بھی نکالا کرو نا محبت اہل بیت کے لیے. ادھر تو تم کہہ دو کہ نہیں جی اہل بیت کی محبت کا یہ مطلب تو نہیں کہ کٹائیاں شروع کر دیں. تو ہم کہیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ ڈانس کرنا شروع کر دیں اور یہ ناچنا شروع کر دیں 12 ربیع الاول کے اوپر. یہ میں نے پھکی کے طور پہ بات کی. اور میں نے کہا کہ پھر اور محبت کا اظہار کرنا تو کالے کپڑے پہنا کریں 10 محرم کے دن. یہ وہ میرے بیچ کے جملے کٹ کے نا بریلویوں نے چڑھا دیے، دیکھو یہ تو لوگوں کہہ رہے ہیں ماتم کرو. اہل حدیثوں نے چڑھا دیے، یہ تو لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے. تو سر مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کے ان علماء کی وہ مٹی پلید ہوئی کہ لوگوں نے میری وہ پوری ویڈیو نکالی، آپ کے حافظہ اللہ جتنے ہیں اور دامن برکاتم عالیہ ان کے وہ آدھے کلپ نکالے اور جوڑ کے کہا کہ آپ خود فیصلہ کریں یہ کتنے 2 نمبر علماء ہیں کہ بغیر تحقیق کے ایک بندے پہ الزام لگاتے ہیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات آگے کرتا ہے. تو یہ پرانے لوگ مرتے تھے، اب لوگ نہیں مریں گے، یاد رکھیے. اب مر کے بھی نہیں مریں گے کیونکہ تعلیمات میں زندہ رہیں گے. اور جن لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی اتنی فکر لگی ہوئی ہے نا، ان کے جو اس وقت موجودہ بزرگ ہیں ان کو کہیں ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے اپنے مخالفین کی ویڈیوز ہی ڈیلیٹ کرا دیں یار. ایک نگاہ مار کے امام کعبہ اپنے فرقے کا لے آئے، جو ایک نگاہ مار کے تو پورے شہر بسم کر دیتے تھے، امام کعبہ ہی غائب کر کے بتا دیں. کوئی نہیں کر سکتا، پہلے بھی کوئی نہیں سیکھتا، وہ کہانی سی. ہوں نہیں ہوتا اس طرح، ساری جعلی باتیں، اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا.